حضرات معزز صافی السلام علیکم. معزز صافی حضرات، آپ سب کا شکریہ جو ہمیں کوریج دینے اور ہماری آواز کو بالا ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچانے میں یہاں تشریف لائے. ہم آپ سب کے بےحد شکر گزار ہیں. معزز صافی حضرات، آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہم پاک ایران بارڈر کے معاملات پر وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم کوئٹہ پریس کلب میں 2 پریس کانفرنس پہلے کر چکے ہیں. یہ ہماری تیسری پریس کانفرنس ہے. معزز صافی حضرات، ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں. ہم نے پاک ایران بارڈر کی مخدوش صورتحال کے متعلق تمام فورم میں آواز اٹھا چکے ہیں. اپنی فریاد حکومت کے تمام ذمہ داروں کو گوش گزار کیا ہے، مگر ہمیں طرف تسلیوں کے سوا کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آئی. درپیش مسائل کے حل دکھائی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کے علم کے جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کے سامنے صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا، جس میں اپوزیشن جماعتوں نے اسمبلی فلور پر اور اسمبلی کے باہر بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دے کر زبردست آواز اٹھائی تھی. شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا تھا. اسمبلی کے باہر حکومتی وفد نے اپوزیشن اراکین کی موجودگی میں ہمیں یقین دہانی کی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے مطالبات پر عمل درآمد ہوگا. پھر بھی ہماری کمیٹی نے اسی روز چیمبر میں اسپیکر کے ساتھ طویل مذاکرات کیے. انہوں نے بھی مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کی. معزز صافی حضرات، پھر ہم نے اپوزیشن لیڈر جناب یونس عزیز زہری اور جاوید علی ریکی کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز احمد بگٹی کے ساتھ طویل ملاقات کی اور بارڈر کے تمام معاملات پر تفصیلی بات چیت کی. وزیر اعلیٰ نے ہمارے تمام مطالبات کو حق بجانب اور جائز قرار دے کر ان کو جلد حل کرنے کی وعدہ کیا، مگر وعدہ بس وعدہ ہی رہ گیا. رتی بھر عمل درآمد نہیں ہوا. مگر ہم نے پاک ایران پر درپیش چیلنج کو جمہوری انداز میں حل کرنے کا راستہ اپنایا اور ہر جمہوری دروازے کو کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا. مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی خواہشمند رہے ہیں. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اپنی آواز کو گورنر بلوچستان تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور گورنر بلوچستان جناب شیخ جعفر خان مندوخیل کے ساتھ ملے. ان کو بھی اپنی فریاد پہنچائی اور بارڈر کے حوالے سے اپنی مشکلات ان کو گوش گزار کیے، مگر نشستن گفتن برخاستن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. معزز صافی حضرات، ہم پرامن شہری اور کاروباری لوگ ہیں. ہم ہمیشہ پرامن طریقے سے اپنے روزگار کا دفاع کرتے آ رہے ہیں. پرامن طریقے سے اپنے روزگار کی دفاع کی خاطر ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ جناب سیدال خان ناصر سے بھی ملے. ان کو اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا. انہوں نے اسلام آباد تک ہماری آواز پہنچانے کا وعدہ کیا، مگر ابھی تک ہمیں تسلی بخش جواب نہیں ملا ہے. اسی طرح تربت کیچ جرگہ اور ڈسٹرکٹ واشوق جرگے میں بلوچستان کے سرکاری اور آئینی عہدوں پر فائز تمام لوگوں کو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر دونوں، آئی جی ایف سی، چیف سیکرٹری بلوچستان اور آئی جی پولیس بھی موجود تھے. بارڈر کے متعلق تمام باتیں سامنے رکھی گئیں، مگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. معزز صافی حضرات، اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والی. اب ہم نے بلوچستان بھر میں اپنے روزگار اور بارڈری معاملات پر عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے لیے پورے بلوچستان کو ساتھ ملانے اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک سارا بلوچستان یکجا و یکمشت نہ ہو جائے، حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہے گی. اس لیے ہم نے رکشان مکران بارڈر ٹریڈ الائنس کے بجائے بلوچستان بارڈر ٹریڈ الائنس تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان بارڈر ٹریڈ الائنس کا اعلان کرتے ہیں. معزز صافی حضرات، پہلے مرحلے میں ہم بلوچستان بھر کے لوگوں کو منظم کرنے کی خاطر ہر ڈویژن میں کمیٹی تشکیل دیں گے. رکشان، مکران، کلات اور پشتون ریجن کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں گے. یہ کمیٹیاں ڈویژن اور ضلع کی سطح پر تمام سیاسی پارٹیوں، علماء کرام، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، وکلاء تنظیموں، تمام یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ، بلکہ ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو ساتھ بٹھائیں گے. ان تمام کی مشاورت اور اتفاق رائے سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے. معزز صافی حضرات، ہم جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، بی ایم پی، مینگل، اگدو تحریک،
ANP BNP عوامی پختونخوا میپ جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے کچھ دوستوں کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں بھرپور ساتھ دیا ہے۔